अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूँ आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ मज़े में होंगे और मेरे शो के साथ साथ एक हेल्दी ब्रेकफास्ट भी इंजॉय कर रहे होंगे। ये जो मैं आपको रोज़ बोलती हूँ कि हम मज़े में हैं, हम मज़े में हैं, कैसे हैं, क्या वाकई में सब लोग मज़े में होते हैं? ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे जो बहुत सारी मुश्किलात में घिरे हुए होते हैं, लेकिन लोगों को वो यही बोल रहे होते हैं कि जी हम मज़े में हैं। और ऐसा ही होना चाहिए, बोलना भी चाहिए। लोगों को नहीं बताना चाहिए अपनी मुश्किलात, अपनी टेंशन्स, क्योंकि वो हमारी दुख का मदावा तो नहीं करेंगे लेकिन उसके अंदर थोड़ा इजाफा ज़रूर कर देंगे। लेकिन आपको लोगों को यही कहना है जी ऑल इज़ वेल। अगर आप घर में रहने वाले हैं, ज़्यादा लोगों से मुलाकात नहीं होती है, तो आपको मैं बताऊं सबकी ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती है। सबकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ हालात चल रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ क्राइसिस चल रहे होते हैं। सबकी ज़िंदगी जिससे आप कहें ना फुल ऑफ बेड ऑफ रोज़ीज़, वो नहीं होती। जैसे उर्दू में कहते हैं फूलों की सेज, तो आप जानते हैं फूलों के साथ कांटे भी होते हैं। ये एक बड़ा ड्रामेटिक और डायलॉग हो जाएगा जो बहुत सारे ड्रामों में इस्तेमाल भी किया जाता है। लेकिन जो ये मज़े में है ना, ये फीलिंग आपकी अंदर से आती है। जैसे आप अपने आप को जो समझा रहे होते हैं, जो आप अपने आप से कह रहे होते हैं, ज़िंदगी वैसी ही गुजरती है। अगर आप बार कहेंगे कि जी मैं थका हुआ हूँ, मेरे यहाँ दर्द है, मेरे वहाँ दर्द है, तो कुछ दिनों के बाद आपके साथ वो एग्जैक्टली होने लग जाएगा। जैसे कि हम अपनी बॉडी को कहेंगे ना, कुछ अरसे के बाद बॉडी वही करने लग जाएगी, हमें वही चीज़ें फील होने लग जाएंगी। इस तरह इस तरह मैं आपको सीधी सी एक छोटी सी बात बताऊँ, दीवारों के ही नहीं बॉडी के भी कान होते हैं। तो आप जो कुछ भी बोले सोच समझ के बोले, क्योंकि जो हम कह रहे हैं वो बॉडी सब कुछ सुन रही है। जैसा कि आजकल का एक मसला चल रहा है, महंगाई। सब लोग महंगाई के हवाले से बड़ा परेशान है जी। सब लोगों ने कमर तोड़ी हुई है, महंगाई ने सबकी कमर तोड़ी हुई है। लेकिन आपने फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, क्योंकि अगर आप उसमें टेंशन लेंगे, महंगाई तो वही रहेगी लेकिन आपकी सेहत मज़ीद ख़राब हो जाएगी। जो आप लोगों को फिर कह रहे हैं मज़े में है, वो आप सेहत ख़राब होने के साथ नहीं लोगों को कह सकते कि जी मैं मज़े में हूँ। जो हमारे साथ मेहमान हैं, हम उनसे भी पूछते हैं कि क्या वो ये जुमला इस्तेमाल करते हैं मज़े में है, या फिर अपनी तमाम मुश्किलों को, अपनी टेंशनों को किसी और जुमले में इस्तेमाल करते हैं, और ये जुमला सिर्फ़ वो अपनी खुशी के टाइम पे ही इस्तेमाल करते हैं कि जी हम मज़े में हैं। चलिए मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवाती चलूँ। हमारे पास सबसे पहले जो हमारी मेहमान मौजूद है वो है सैयदा तानिया आबदी, जो कि शायरा भी हैं, नात ख्वाह भी हैं, सोशल स्पीकर भी हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी हैं, सोशल एक्टिविटीज़ भी हैं। मुख्तलिफ़ चैनल्स में वो आप उनको नात के कॉम्पिटिशन्स में एज अ जज भी देख चुके होंगे। वो हमारे साथ मौजूद हैं। दूसरे हमारे साथ जो मौजूद है वो डिविजनल चीफ़ रिपोर्टर जाफ़र हुसैन हैं, जो कि वीनस चैनल से रिसेंटली अभी वो वीनस चैनल के साथ हमारे साथ वो काम कर रहे हैं। शोबिस से भी इनका ताल्लुक़ है। हम इनसे पूछतेंगे क्या वो मेरी बात से एग्री करते हैं। वो कहेंगे कि मैं मज़े में हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतने माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड आप लेडी हैं, इतने टफ़ टाइम में से आपने हमें टाइम दिया। आप बताएं, आप मेरे जुमले से कितना एग्री करती हैं? मैं ये समझती हूँ कि मुझसे अगर कोई पूछता है कि आप कैसी हैं, तो मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मैं ये बात यहाँ आपके चैनल की वसातत से कहना चाहूँगी जो मेरे वालिद साहब मुझे सिखा गए थे, और मैंने उसको मजबूती से थामा हुआ है कि जो है उस पर शुक्र अदा करें, और जो नहीं है उस पर सब्र करें। तो हम शुक्र नहीं करते। हमारी सबसे बड़ी खराबी ये है कि हम शुक्र नहीं करते। अगर हमारे पास अपना घर है तो हम कहते हैं छोटा क्यों है, छोटा है। फलां के पास बड़ा है। अगर हमारे पास पुरानी गाड़ी तो हम कहते हैं लेटेस्ट गाड़ी नहीं है, ये पुरानी है। अल्लाह का शुक्र करो कि आपके पास घर अपना है, दरअसल आपके पास ये चीजें अपनी है। शायद आप मेरी बात से मैडम एग्री करें, हम ना कंपटीशन में बहुत ज्यादा आ गए। बिल्कुल हम लोगों की तरफ देख के अपने आप को कमतर और कम महसूस करते हैं कि यार उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। कंपैरिजन बहुत ज्यादा, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जो अल्लाह ने आपको दिया है उसका शुक्र अदा करें, और जो नहीं दिया उसके लिए तगदो करें, कोशिश करें, दुआ करें, लेकिन ये कि उस पर दिल अपना छोटा ना करें और परेशान ना हो, सब्र करें। ठीक, तो जावर साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपने इतने आप क्राइम को जो सब देख रहे होते हैं उसमें से आपने हमें टाइम निकाल के दिया। आप बताएं मेरे जुमले से कितना एग्री करते? आपने कभी ये जुमला इस्तेमाल किया है कि मैं मज़े में हूँ? जी बिल्कुल, जैसे आपने अल्फाज कहे हैं कि मैं मज़े में हूँ। हर इंसान, जैसे आपको पता है ईद गुजरी है, हर इंसान ने अपनी लाइफ और अपनी ज़िंदगी के हवाले से वो उसके लुत्फ़ लिए।
ایسے تو جیسے انسان اپنے گھر میں جاتا ہے تو اس کی ایک زندگی علیحدہ شروع ہو جاتی ہے. تو جیسے ہم اپنے کام میں آتے ہیں, کام جو ہے وہ بہت ٹف ہوتا ہے. اس میں اگر ہم بات کریں گے ہم مزے میں ہیں تو کام کر کے جو مزہ آتا ہے وہ کام کرنے والوں میں سے ہوتا ہے. تو وہی بات الفاظوں سے ہے کہ میں مزے میں ہوں. تو ہم اپنی گھر کی زندگی میں جب جاتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم مزے میں ہیں, لیکن جب ہم کام میں آتے ہیں تو اپنے کام کو جب اپنے پروفیشنل طریقے سے کرتے ہیں اس کا بھی ایک مزہ ہوتا اس ہے. کا بھی بالکل مزہ. بات وہی ہے, صرف طریقہ کار یہی ہے کہ جو ہم لوگوں کی جو فیلڈ ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے ایسے ہم کہتے ہیں کہ ہم مزے میں. ٹھیک ٹھیک. طاہر صاحبہ آپ بتائیں شاعری آپ نے کب شروع کی؟ ماشاءاللہ آپ کی تو اتنی ساری چیزیں ہیں, کسی ایک کو ایکسپلین کرنے بیٹھے تو میرا خیال ہمارے پاس کرے میں ملٹی نے ٹیلنٹڈ آپ لیڈی ہیں. آج تک اپنا وزٹنگ کارڈ بھی نہیں بنوایا, کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں آپ کا وزٹنگ کارڈ نہیں, تو میں نے کہا میں کیا کیا لکھوں, میں تو بہت کچھ کرتی ہوں. اور میں نے زندگی میں یہی سیکھا ہے کہ جو کچھ آپ کو آتا ہے وہ سکھائیں. میں نے پڑھایا بھی ہے, جب میں نے ماسٹرز کیا ہے ڈبل, میرے تعارف میں بتانا بھول گئی کہ میں ڈبل ماسٹرز ہوں. ایک میں نے اکنامکس میں کیا ہے اور ایک میں نے ایجوکیشن میں کیا. تو میں نے درس و تدریس اوائل عمری میں جب میں نے وہ بھی کیا ہے, میں ایز اے پرنسپل اور ایز اے لیکچرر بھی کالج میں پڑھایا. پھر میں پرنسپل, زیادہ تر میں نے ہولڈنگ جو تھی, کیونکہ مجھے پبلک ڈیلنگ کا شوق تھا اور ایک ماسٹر آف ایجوکیشن تھی, تو مجھے زیادہ تر پرنسپل کی ہی جاب جو تھی وہ ملتی تھی. تو میں نے وہ بھی بہت اچھی طرح نبھائی. لیکن عرصہ 20-22 سال سے جو ہے وہ میں اب ملتان میں ہوں, اور عرصہ 5-6 سال سے میں کام جو ہے وہ اس ملتان کے مختلف اداروں میں بھی, یعنی میں ظاہر سامنے نہیں ہوتی لیکن میں ان کے چینلز پہ, اخبار میں لکھنا, چینلز پہ جانا, ویڈیو کے پروگرام شاعری ہیں. اور میں خود اپنا ایک لارج ایونٹ کمپنی میں نے اپنی بنائی ہے, جس کے تحت میں نے ماشاءاللہ کووڈ سے پہلے بہت کرائے تھے, کووڈ کے بعد تھوڑی کمی آ گئی, لیکن اب پھر وہ سلسلہ شروع ہو گیا. میں تقریباً رونمائیاں کروائی ہیں کتابوں کی, مشاعرے کروائے ہیں, ماشاءاللہ ایونٹ آرگنائزر بھی ہیں آپ. میں نے اس کے علاوہ میلاد, لیڈیز کا میلاد کروایا, حمد اور نعت کے فنکشن کروائے. مجھے غزل سے بہت شغف ہے کیونکہ شاعرہ ہوں, تو میں نے محفل غزل کروائی 2-3, جس میں صرف غزل. جی ماشاءاللہ آپ کی بھی ایک ہم نے بک بھی دیکھی ہے جو سفر تنہا کے نام سے ہے. میری بک ابھی لانچ ہوئی ہے اس مہینے, میں نے اس کی بہت اچھی تقریب کی تھی. اور لوگوں کا کہنا ہے, میں اپنے منہ سے کہوں تو اچھا نہیں لگے گا, لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اپنے اس طرح کی ایک بالکل منفرد تقریب تھی, اور میں نے اس میں کوئی مشاعرہ نہیں رکھا. یہ آپ نے اچھا کی بک میں کس سے انسپائر ہو کے آپ نے لکھی ہے, یا پھر آپ کے اپنے جذبات, اپنی زندگی کے حوالے سے؟ جی, اس میں میرے یہ جذبات کی شاعری ہے. اس میں آپ کو خوشی کے لمحات بھی ملیں گے, اس میں آپ کو ہجر بھی نظر آئے گا, اور اس میں سب سے زیادہ جو میں نے اجاگر کیا ہے عورت کا وہ دکھ جو معاشرے سے اسے ملتا ہے, کیونکہ عورت اپنے دکھ بیان نہیں کرتی, تو لیکن شاعر جو ہوتا ہے وہ اس کو ڈھکے چھپے الفاظ میں بیان کر ہی دیتا ہے. اور میرا خیال شاعری ایک بہترین طریقہ ہے. بالکل. کسی کو اگر آپ ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے تو آپ اس کے تھرو اپنا پیغام, اپنا میسیج, اپنے دل کی بات جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں. بالکل کہہ سکتے ہیں. جعفر صاحب آپ بتائیں کہ آپ کی گھر کی لائف میں, اور یہ جو آپ باقی ماشاءاللہ اتنی جگہ پہ آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, کام کیسے مینیج کرتے ہیں آپ؟ دیکھو جی, گھر جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ انسان کا سب سے بڑا حصہ ہے, فرسٹ پریورٹی ہماری وہی ہے. اس کے بعد فیملی کے ساتھ ہم لوگ بہت کم ٹائم دے پاتے ہیں. یہ گلا گھر والوں کا سدا بہار رہتا ہے. جس طرح کا ہمارا ٹف کام ہے ہمیں زیادہ باہر رہنا پڑتا ہے, لیکن یہ کہ گھر والوں کو اب وہ عادت ہو گئی ہے کہ وہ اس چیز کو مینیج کر لیتے ہیں. وہ ہماری مشکلات کو جب ہم جا کے کوئی گھر سے, یعنی کہ ہمارا واپسی پہ جاتے ہیں نا, وہ ہمارے چہرے سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اب ہم نے ان کے ساتھ کس طریقے سے بہیو کرنا ہے. تو یہ ان کی مہربانی ہوتی ہے. میں تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ ہمیں اس طریقے سے برداشت کرتے ہیں, پھر بھی وہ ہمیں سمجھ لو کہ وہ محسوس نہیں سپورٹ کرتے ہیں, ہماری بیک بون بنے ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمارا کام جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ کرائم میں جا کے پھر کرائم میں انصاف دلانا بہت بڑی بات ہے. اس کو حقائق سامنے لانا, لے کے آنا, یہ ہمارے لیے اتنا آسان نہیں. اور آج کل کو جو ہماری سچویشن ہے اس میں تو بہت ہی مشکل ہے. اگر آپ کو کرائم کہیں ہو گیا, اس کی اصل صورتحال کو سامنے لانا پہنچنا بڑا بہت مشکل ہو گیا. پہلے دور میں کرائم تھا دور دراز علاقوں میں, اب یہ شہر کے اندر انٹر ہو چکا ہے. اب ہماری جو نئی نسل ہے اس میں آ چکا ہے. پہلے کہا جاتا تھا, میں اپنی جب اسکول لائف میں تھا
تو ہمیں اسکول لائف میں ایک منشیات کے بارے میں نہ صرف کہا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا، اب ہمارے اسکول کالج کے اندر پائی جاتی ہے۔ پائے جاتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، جو بالکل۔ ہماری نئی نسل ہے نا، وہ ہم ابھی ہماری بھی یوں نہیں کہہ سکتے کہ اتنی زیادہ عمر ہو چکی ہے، ابھی تعلیم سے فارغ ہو کے اپنے کام میں آئے ہیں، لیکن جو ہماری آنے والی نسل ہے نا، وہ جو ہمارے بالکل لگ بھگ کچھ سالوں کا فرق ہے۔ لیکن جعفر صاحب میرا خیال ہے، سوری میں آپ کو کٹ کر رہی ہوں، ہماری تعلیم میں اور جو اب انسٹیٹیوٹ میں دی جا رہی ہیں نا، اس میں بھی کافی ڈفرینس۔ ہمارے ماحول میں تھا کہ جب ہم اسکول جاتے تھے تو ہماری فیملی جو ہوتی تھی اس کو یہ ریلیکس ہوتی تھی کہ بھی اسکول گئے ہیں، کچھ تعلیم کو درسگاہ کسی میں بھی سیکیور بیٹھے ہمارے میں۔ لیکن اب ہمیں اگر اپنے بچوں کو لیے دیکھنا ہو تو ہم پہلے اسکول کا وزٹ کرتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ پتہ کرتے ہیں، لوگوں سے فیڈ بیک لیتے ہیں کہ اسکول میں جو سر ہیں، جو ماحول ہے وہ کیسا ہے، یہاں پہ جو بچیاں ہماری پڑھنے جا رہی ہیں وہ سیکیور بھی ہیں۔ آپ کا بھی کبھی ایسے کرائم سے یا کسی سے تعلق یا پالا پڑا جیسے انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے ہو گیا؟ میں تو سب سے پہلے نا ایک بات کو باور کرانا چاہتا ہوں اویئرنیس کے حوالے سے بھی، یا میں اپنے ایک تجربے کے حوالے سے، کہ ایز اے کرائم میں ہم نے کیا چیز پائی ہے اور کیا چیز ہم چاہ رہے ہیں جس کے پیچھے ہم دن رات محنت کر رہے ہیں۔ والدین کو اپنی اولاد کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ آپس میں جو والدین اپنی اس مہنگائی کی وجہ سے کام میں مصروف ہو گئے، ان کو علم ہی نہیں ہے جس چیز کے پیچھے وہ ان کے لیے دولت اکٹھی کر رہے ہیں یا ان کے لیے فیوچر بنانے کے لیے سوچ رہے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں ایک اچھی تعلیم حاصل کریں، ہم اس لیے مصروف ہیں کہ ہم ان بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے، کیونکہ ہم کام کریں گے تو بچے ہمارے سکون میں ہوں گے، ایک اچھا فیوچر ہم انہیں دے ہاں۔ سکیں گے۔ آج کل ہسبینڈ وائف کا یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں کمائیں گے تو اپنے بچوں کو ایک اچھا فیوچر یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ وہ فیوچر ہمیں پھر بھی ویسا نہیں ہے، لیکن ہم مینٹلی بہت ڈسٹرب ہے۔ میں اسی لیے تو دونوں چیزوں کو کلیئر کر رہا ہوں کہ والدین کا اب جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کے طفیل سے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اب والدین کا جو ہے نا وہ حقوق بڑھ گئے ہیں اولاد کے لیے۔ اب وہ ان کی اس تعلیم اور اس اعتماد پہ نہ رہیں کہ بچے نے، کیونکہ اب جھوٹ بولنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ پہلے بہت کم جھوٹ بولا جاتا تھا کہ اگر ایک اسکول کا ٹیچر ہی کلاس میں سے بچے کو بھیج کے والدین کو بلاتا تھا تو والدین کے لیے ایک بڑی بات ہوتی تھی۔ اب تو فون کا دور ہو گیا، اب تو ہر اسکول کے واٹس ایپ گروپ بن چکے ہیں جنہوں نے اپنے ان کے ڈیلی پروگریس آ رہی ہوتی ہے بچوں کی، والدین کا جو ہے انہوں نے واٹس ایپ نمبر لکھا ہوتا ہے۔ اب اتنا تک ہو گیا کہ والدین نا وہ گروپ کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، جبکہ اسکول اپڈیٹ دے چکا ہوتا ہے کہ آج آپ کا بچہ آیا ہے نہیں آیا یا اس کے کیا نمبر جا رہے ہیں، وہ اس چیز پہ نہیں دیتے۔ بچے نا پیار میں، لاڈ میں، اتنے اعتماد میں دے چکے ہیں ماں باپ کو کہ ان کو نا باپ اور والدہ جو ہے وہ چیک ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اور وہی بچہ جب باہر جا کے غلط سوسائٹیوں میں بیٹھتا ہے، اب جو کرائم ہے نا وہ کہیں سے پیدا نہیں ہو رہا، اب دوستیوں میں سے آ رہا ہے۔ اب یہ جو نیا کرائم آیا ہے جس میں ہم اگر بات کرتے جائیں، یونیورسٹی سے شروع ہوا ہے۔ پہلے یہ دیکھا جاتا تھا دو طرح کے کرائم ہیں، ایک کرائم کیا جاتا ہے جس کو ہم واردات یا ڈکیتی کہتے ہیں، ایک کرائم کیا جاتا ہے جو منشیات کی لعنت ہے، جو ہماری خواتین میں بڑھ رہا ہے۔ اب اگر بات کرتے جائیں آئس کی، وہ ایک ایسی جان لیوا چیز ہے، کیمیکل ہے، جس کو خواتین بہت شوق سے اس کو تھوڑا سا اس کو پہلے کسی شکل میں بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے، تو وہ اس کا نا بنانا آسان ہے، پینا بھی آسان ہے، لیکن اس کے اثرات جو 24 گھنٹے کے لیے چلے جاتے ہیں، اس 24 گھنٹے میں والدین سے وہ ہاسٹل میں رہ رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کی طرف ہوتے نہیں ہیں، ماں باپ کی کال نہیں آتی، تو اس وجہ سے نا وہ ان والدین کے لیے میں ضرور کہوں گا کہ جن کے بچے ہاسٹل میں ہیں وہ ان کا علم کریں، ان کو چیک کریں۔ میرا خیال ہے یہ ہاسٹل والوں کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بھی چیک اینڈ بیلنس رکھے۔ تانیہ صاحبہ، ماشاء اللہ آپ انسٹیٹیوٹ بھی ایک چلا رہی ہیں جس میں آپ بچیوں کو جو ہے ہنر سکھا رہی ہیں۔ میں یہ چاہتی ہوں جو بچیاں کسی بھی وجہ سے پڑھ نہیں سکتی، حالات کی وجہ سے پڑھ نہیں پاتی ہیں، تو اور وہ میں کر رہی ہوں کہ ان کو میں سلائی ہنر سیکھنا۔ تو وہ جو بچیاں آتی ہیں ان میں ان کو دلچسپی بھی ہے ان چیزوں کے سیکھنے کی؟ کہ آپ کو کس چیز سے دلچسپی ہے،
تو جن کو سلائی سے ہے ان کو سلائی، جن کے بیوٹیشین کے جو تھوڑی سی میٹرک تک پڑھی ہوئی ہوتی ہیں وہ بیوٹیشین کا بہت شوق ہوتا ہے ان کو کہ ہم، کیونکہ آج کل یہ ہر لڑکی کو شوق ہے کہ میں اپنے یہ کام سیکھوں بھی اور خود کر لوں اپنا میک اپ۔ تو میں نے یہ صرف اسی جذبے کے تحت اپنے گھر کے ہی ایک روم میں ایک سیٹ اپ کیا تاکہ میں مہینے میں 2 کلاسز کرواؤں، اور میں جو ہے وہ بچیاں جو فیس نہیں پے کر سکتی کیونکہ بہت زیادہ فیسز ہیں ایسے ہی مہنگائی کے حوالے سے بچے نہیں کر سکتی، غریب گھروں کی بچیاں، لیکن کم از کم وہ یہ ہنر سیکھ لیں گی تو کم از کم سلائی اور جو ہے، کیونکہ کپڑے تو پہننے ہیں ایسے ہی تو اب مجھے یہ فائدہ ہے کہ وہ میرے کپڑے سی دیتے ہیں سب لوگ، لیکن میں ان کو اجرت دیتی ہوں۔ اجرت کے علاوہ بھی آپ ان کے استاد ہیں اور آپ کا حق بھی بنتا ہے اگر آپ انہیں فری کر رہے ہیں، فری اگر آپ ان کو ایک ہنر دے رہی ہیں، کیونکہ آج کل یہ ہنر پیسوں سے بھی لوگ جو ہے سنسیئرٹی سے نہیں دیتے، بہت سارے میں نے کٹنگ نہیں سکھاتے کہ پھر یہ اپنی دکان بنا لیں، ایسے ہی ہے، ایسے ہی سلائی پہ رکھتے ہیں۔ میں ان کو 3 مہینے میں سلائی اور کٹنگ میں ایکسپرٹ۔ اچھا، جو یہ سیلون میں ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ اگر بچی کوئی سیکھنے کے لیے گئی ہے، میرا اپنا پرسنلی ایسا لوگوں سے تعلق ہوا ہے، انہوں نے 2-3 مہینے بچی کو صرف ایک مہندی دے کے بٹھا دیا ہے، جی آپ یہ پھول بناتی رہیں، بچی کو پھول بنانا نہیں آیا، ماں باپ نے اس کو وہاں سے ہٹا لیا، نہ وہ سیکھ سکی، وہ جو 3 منتھس بھی تھے وہ بھی اس کے ضائع گئے۔ یہ بھی ایک طرح کی میں سمجھتی ہوں ناانصافی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اور ہنر بھی پورا نہیں سکھا رہی، تو بہت بڑی ناانصافی ہے۔ میں تو پیسے بھی نہیں لیتی ہوں، میں کہتی ہوں آپ سیکھیں، بیٹا آ کے سیکھو، اور سیکھ کے اس کے بعد اس کو اپنے، جب آپ اس کو اپنے گھر میں ایک کرسی رکھ لو، موسٹلی کوشش کرتی ہوں کہ وہ بھی اس میں بھی تھوڑی بہت ہیلپ کنٹریبیوشن آپ کی ہو جائے، کیونکہ میں ایک ویلفیئر کا ادارہ ہے، میں نے اپنا بھی بنایا ہوا تانیہ جی چیریٹی ورکس کے حساب سے، میں پچھلے 15-20 سال سے یہ کام کر رہی ہوں، لیکن ابھی مجھے 2 سال ہوئے ہیں۔ انر ویل ایک ہمارا لیڈیز کا عالمی انٹرنیشنل لیول کی ایک تنظیم ہے جس میں ہم لوگ خود فنڈ جنریٹ کرتے ہیں، ہمیں کوئی باہر سے ایڈ نہیں آتی کہ ہمیں وہاں سے تو پیسے آ رہے ہوں، ہم اس کو نہیں، ہم تمام، تو میں اس پریزیڈنٹ ہوں اس کلب کی، روہی کی 1 سال رہی ہوں، اب میں امیجیٹ پاس پریزیڈنٹ ہو گئی ہوں، اور دوسری جو آئی ہے ہماری جو سیکرٹری تھی وہ پریزیڈنٹ کی سیٹ پہ آ گئی، تو ہم 15-20 خواتین ہیں اس کلب کی، تو وہ ہم سب مل کے جنریٹ کرتے ہیں پیسے، اور اس کے بعد وہ ہم کوئی پروجیکٹ ہو، کسی کو مشین دینی ہے، کسی کو ریڈی لگوا کے دینی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ آپ کسی کو ہنر سکھا دیں، وہ خود کمانے کے قابل کرتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اس کو، اور وہ آپ کے لیے، میرا خیال تانیہ صاحبہ ایگری کریں گی، آپ کے لیے ساری زندگی کے لیے اور مرنے کے بعد بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ میں یہی، میری ماں کرتی تھی تو میں کر رہی ہوں، اور میں یہ چاہوں گی، اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتی ہوں کہ میرے بعد میری بچی بھی، میری ایک بیٹی ہے وہ یہ سب دیکھتی ہے، جیسے میں اپنی، میری والدہ افوا میں تھی جو رانا لیاقت علی خان نے بنائی تھی، میں نے بچپن سے یہ سب کچھ دیکھا ہے، میری والدہ نعت خوان بھی تھی، شاعرہ بھی تھی، یعنی کہ سارے جو گن ہیں آپ کو اپنی والدہ سے ملے ہیں مجھے، اور شاعری ہمیں ملی ہے اپنی دادی صاحبہ سے، دادی میری شاعرہ اتنے تھی۔ سارے ماشاءاللہ آپ کام کر رہی ہیں، اپنا ادارہ بھی، میں ڈرائیونگ بھی خود خود ڈرائیور ہوں۔ میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں شو میں کہہ دیا ہے ہمارا شو کا ٹائم کم ہے، اور ماشاءاللہ آپ کی جو ہے کام بہت زیادہ ہے۔ آپ کو شاعری کا ٹائم کیسے ملتا ہے؟ شاعری موسٹلی رات کو ہوتی ہے، جب تمام دن کی مصروفیات کے بعد ہم بستر پہ لیٹتے ہیں، کیونکہ پھر ہمیں شاعری جو ہے وہ وارد ہوتی ہے، آتی ہے، آمد جیسا ہمارے پر مزاج جو ہے وہ حاوی ہوتا ہے، وہی چیز جو ہے نا وہ نکلتی ہے، اور میں پہلے ریکارڈ کر لیتی ہوں، موبائل بستر پہ ساتھ ہی رہتا ہے، تو پہلے میں ریکارڈ کرتی ہوں، پھر اس کے بعد اس کو صفائی کرتاز پہ اتار کے پھر اس کی نوک پلک درست کرنی پڑتی ہے۔ میری جو ہے لائف اس میں زیادہ تنہائی کا موسم رہا ہے، ہجر کا موسم رہا ہے، اور وصال بھی ہے لیکن کم دنوں کے لیے رہا ہے، لیکن میں نے اس کو بھی لکھا، جو چیز جس وقت مجھے، اور اب میرا یادوں سے بھی جو ہے رابطہ ہے، کیونکہ یادیں اچھی بھی ہوتی ہیں اور یادیں بری بھی ہوتی ہیں، لیکن یادیں ہوتی ہیں، وہ نہیں کبھی نکل سکتی ذہن سے، تو ان کو سب کو پھر میں لکھ لیتی ہوں۔ تانیہ صاحبہ ماشاءاللہ جتنی ملٹی ٹیلنٹڈ آج لیڈی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور پتہ ہی نہیں چلا کہ بریک کا ٹائم آ گیا، اس کے بریک سے واپس آ کے ہم جعفر صاحب سے پوچھیں گے کہ ضلع انتظامیہ کا اس کے اندر کیا رول ہے اور پولیس کا کیا رول ہے، تو آپ دیکھتے رہیے مارننگ ود وینس، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ یہ لو بیٹا، بچوں سرپرائز۔ تھینک یو دادا جان۔ در پہ کبھی مجھے بلاؤ جی، روح کو روشنی سے بردار
वाइटल सोप और मलका मसाला उमरा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्र मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक नाजरीन। आप सोच रहे होंगे जहां मैंने एक मल्टी टैलेंटेड लेडी को सुबह सुबह बुलाया और साथ ही मैंने एक क्राइम की बात छेड़ दी, लेकिन इस पे भी बात करनी बहुत ज़रूरी है। क्राइम की रोकथाम के लिए जाफ़र साहब से हम पूछेंगे हमें क्या करना चाहिए और कौन कौन से इक़दामात ऐसे हैं जो हमें इंस्टीट्यूट से ही स्टार्ट करने चाहिए कि हमारे बच्चे और जो हमारी नस्ल है वो इससे थोड़ी दूर ही रहे, क्योंकि जो आजकल क्राइम हो रहे हैं वो यंग जनरेशन ज़्यादा कर रही है। जाफ़र साहब हम मेरी बात से एग्री करेंगे, वाकई ऐसा है जनरेशन जो न्यू जनरेशन है वही क्राइम ज़्यादा कर रही है, या इसके अंदर कोई एज का इफेक्ट है कि लोग जो हैं वो एजिड हो चुके हैं वो इस तरह के काम कर रहे हैं, या न्यू जनरेशन ज़्यादा है? शुक्रिया। जैसे मैंने पहले बात ख़त्म की थी, कब हो गया था, उसके बाद दोबारा वहीं से आगाज़ करते हैं। मैंने एक बात 2 चीज़ों में अलग-अलग की है। क्राइम जो है ना वो 2 तरह का है। एक क्राइम तो जो हम लोगों को नज़र आता है, ऐसे ही है। एक क्राइम वो है जो हमें अभी नज़र नहीं आ रहा, जबकि वो ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। वो है हमारी नई नस्ल में जो क्राइम फैल रहा है, वो जो हमें नज़र नहीं आ रहा। उनके लिए मैं वालिदैन से दोबारा वही बात करूँगा, गुजारिश करूँगा कि जो बच्चे आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे, उन बच्चों को स्कूल के अंदर जो दोस्त टाइम दे रहे हैं वो उनको गलत। जाफर साहब आप उनमें ऐसी क्या चीज़ देख रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं दोस्तों के साथ जो उनकी सोहबत है वहाँ से वो जो है ना क्राइम की तरफ जा रहे हैं, ऐसा कौन सा क्राइम है जो दोस्तों के साथ जन्म ले रहा है? वो उनकी जो बाहर जाके वो घर से जो चोरी बाहर जाके गैदरिंग में बैठते हैं, जैसे लेट नाइट दोस्त अक्सर कहते हैं हम घर से बाहर गए हैं खाना खाने के लिए, लेकिन वो पहले खाना खाने के लिए होटलों पे जाते थे, अब वो ऐसा नहीं है। अब वो ऐसी समझ लो कि ऐसी पार्टियों में जाना शुरू हो गए हैं। उन्होंने टाइम बनाया हुआ होता है कि हमने इतने बजे घर जाना है, और जो अब नई नस्ल में जो मनशियात ऐसी आ गई है जिसको थोड़ी देर के लिए आप इस्तेमाल करेंगे और उसके असरात जो हैं आपके कई घंटे रहते हैं। तो वो जो घर से छुप के बच्चा जब भी कोई पहली शरारत करता है तो वो भी छुप के करता है, तो ये वो उनकी ज़िंदगी का मामला है। अब बच्चे जो हैं पढ़ लिख के ये दोस्तियों में दोस्त को मजबूर करता है कि ये मेरी खातिर पी लो, ये मेरी खातिर आप ये चीज़ कर लें। वो दोस्त जो होता है वो उसको इन चीज़ों का इल्म नहीं है कि ये जो चीज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये कितनी खतरनाक है, इसकी असरार क्या होंगे। वो यही सोचता है कि चलो मैंने दोस्त के कहने से मान लिया है तो कोई बात। वो जो आदत है, वो जो आदत पड़ रही है, वो फिर उस आदत को पूरा करने के लिए वो एक जराइम का हिस्सा बन जाती है। जब उस बच्चे में वो चीज़ें नहीं आती, फिर वो उसी दोस्त मजबूर कर देते हैं कि अब घर से तो हमें कुछ चीज़ मिलती नहीं, क्योंकि अब तो हम झूठ बोल के आते थे। फिर उसको पूरा करने के लिए, उस आदत को पूरा करने के लिए वो रात को गलत रास्तों पे निकल पड़ते हैं। अगर मैं बात करता चलूँ तो जितने भी मैंने अब मुतलका मुल्तान के अंदर यहाँ के 32 थाने हैं जो जिसमें CPO मुल्तान मंसूर हक के बहुत अच्छे इक़दाम हैं, लेकिन उनकी बाद में उनके ये भी लफ्ज़ इस्तेमाल, वालिदैन जो है बच्चे का जो कैरियर है, हम किसी बच्चे को अगर पकड़ते हैं
تو وہ کسی نہ کسی اسکول یا کسی نہ کسی کالج سے ریلیٹڈ نکلتا ہے. ہماری فرسٹ پریورٹی ہوتی ہے کہ اس بچے کی وہ ایجوکیشن خراب نہ ہو, اس پہ یہ اس طرح کا جو ہے کیس نہ بنے. تو یہ ان کو انسٹیٹیوٹ کو یا اداروں کو نہیں چاہیے ہوتا کہ وہ بچوں کو انسٹیٹیوٹ سے ہی ایسی تعلیم دیں کہ بچے اس طرف جائیں ہی نہ؟ بچے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں, جو والدین سے جھوٹ بول سکتے ہیں تو ادارے کیوں نہ ان کے پیچھے لگیں. اداروں تک تو وہ بات پہنچتی تب ہے جب بچہ کرمنل ہوا کرتا ہے. سوری سر, میں جب آپ پھر بات سے تھوڑا سا سمجھ نہیں آ رہی. جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا, صبح بچے اٹھے انسٹیٹیوٹ چلے گئے اپنی تعلیم حاصل کرنے, وہاں سے تقریباً 2 سے 3 بجے وہ فری ہوئے, واپس گھر آئے, گھر آنے تک ان کو آدھا پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے. اس کے بعد پھر وہ اکیڈمیز وغیرہ چلے گئے. پھر رات کے ٹائم ان کے پاس میرا خیال ہے یہاں تک کے پیریڈ میں, اکیڈمی تک کے پیریڈ میں تو میرا آدھا دن تو انسان کا گزر جاتا ہے, شام ہو جاتی ہے. تو وہ اتنا تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے, یہ کام تو پھر کہیں پورے دن کا شروع ہوا ہوا ہے نا, یہ تو پوری ایک لڑی آ رہی ہے جس کو ہم کنٹینیوسلی آگے کر رہے ہیں. تو یہ اتنا ٹائم بچوں کو کہاں ملتا ہے؟ انسٹیٹیوٹ میں ملتا ہے اتنا ٹائم بچے کو؟ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جب بچہ رات کو پارٹی یوز کر لیتا ہے. سر یہاں پہ پارٹیز ہو رہی ہیں ہمارے ادھر پنجاب میں. ہاں جی. تو وہ ایسی جگہ کون سی ہیں؟ کسی کا گھر ہوتا ہے یا کوئی؟ وہ میں ضرور بتاؤں. اب جو پارٹیز ہے اس میں صرف یہ نہیں گنے جاتے کہ اس میں نوجوان ہیں, اس میں بہت سے لوگ شامل ہو گئے, اس میں اداروں کے لوگ بھی شامل ہیں, وہ آرگنائزر ہیں, ان میں کئی طرح کے لوگ ہیں جو کم پیسے لے کے ان کو جگہ پرووائڈ کرتے ہیں. اس میں پھر وہ دوست آپس میں شیئر کر لیتے ہیں. وہ تھوڑے پیسے جو گھر سے تعلیم کے لیے لے کے جاتے ہیں وہ ان پارٹیوں میں خرچ کیے جاتے ہیں. تو پھر سر یہ بچے تو نہ ہوئے, ان کے پیچھے ان کو آرگنائز کر کے دینے والا تو ایک پورا مافیا ہے نا, جس کو آپ نے ابھی تک کوئی ایسا کرائم پکڑا ہے یا کوئی مافیا ایسا پکڑا ہو, گروہ جو یہ ان سب چیزوں کو آرگنائز کر رہا ہو؟ جو گروہ پکڑے جاتے ہیں نا, ابھی اس کی نا حکومت پنجاب سے میں بلکہ یہ ضرور گزارش کروں گا کہ اس کی سزا ہونی چاہیے. ابھی ان چیزوں کی سزا نہیں ہے سر. جو ہمارے پہ سزا لاگو کی ہوئی ہے, یعنی کہ جو جس جرائم کے اوپر جو سزا ہے یہاں تو وہ بھی نہیں دی جا رہی, وہ بھی کسی نہ کسی سفارش پہ باہر آ جاتا ہے بندہ. یہی تو بات کی جا رہی ہے کہ والدین اپنے جو سورسز اس ٹائم استعمال کرتے ہیں جب ان کا بچہ پکڑا جاتا ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح یہ بات باہر نہ جائے, آپ میرے بچے کو کسی نہ کسی طرح ریلیف دے دیں. لیکن وہ بچے جب آن لائن کی FIR ہو جاتی ہیں, وہ ان کا جو سرٹیفکیٹ کریکٹر ہے وہ تو خراب ہو جاتا ہے. بچہ تو وقتی طور پہ جو چیز ہوتی ہے, ہم تو اس کرائم کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بچہ وہاں تک پہنچے نہ. اس میں ہم والدین کو جو ہے بار بار یہ آگاہی پروگرام جو کر رہے ہیں, ہم مقصد یہ ہے کہ بچے جتنا ہو سکے وہ ان چیزوں سے بچے. کسی والدین کو اپنے پشیماندگی یا کوئی شرمندگی کا آپ نے دیکھا ہے جب ان کا بچہ پکڑا جاتا ہے, وہ اس کو لینے کے لیے آتے ہیں تھانے سے, یا پھر بعض ماں باپ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کی غلطی ہوگی, ہمارا بچہ اس صحبت میں نہیں ہے. یہ زیادہ ہوتا ہے کہ اپنے بچے کی غلطی نہیں ہوگی. والدین کو کال جاتی ہے, تھانے کے اندر سے کال جاتی ہے, تو ان کا پہلا شکوہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی آج چلا ہے. وہ اس بات میں یقین ہی نہیں کر پاتے. اور سر ان میں کتنے % سچ ہوتا ہے ان کی بات میں, اور کتنے % ماں باپ جو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہوتا ہے؟ ماں باپ جھوٹ تو اولاد کے لیے نہیں بولتا. صرف بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ کم ٹائم دینا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے کام میں مصروف ہیں, بچے پہ دھیان نہیں دیتے. جب بچے پہ دھیان نہیں دیتے تو وہ بچہ جو ہے اس رستے پہ چلا رہتا ہے. اگر بات کرتے جائیں ہم ہر طرح سے, تو کرائم ہماری جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ نئی نسل اس کرائم سے بچے. اگر ہم دوسرے کرائم کی بات کرتے ہیں جس میں بچے اور نئی نسل جو ہے وہ غربت کی وجہ سے وارداتیں کر رہی ہیں, جو پہلے سنا جاتا تھا کسی گاؤں میں دور دراز دیہی علاقوں میں کہ وہاں چور ڈکیت ہو گئے, اب تو معمول ہے, بالکل معمول بن چکا ہوا ڈیلی بیسس کے اوپر ہر علاقے میں مہنگائی کی وجہ سے. بالکل. جعفر صاحب آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے, دوبارہ آپ سے پوچھیں گے, لیکن تانیہ صاحبہ سے ہم ناظرین صبح کا ٹائم ہے, جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ ہم چاہتے ہیں بالکل ہی ان کی جو انرجی ہے وہ ڈاؤن نہ ہو جائے کرائم کے حوالے سے, وہ مینٹلی پریشان نہ ہو جائیں. تو تانیہ صاحبہ آپ کچھ ہمیں سنائیں گی اپنی بک میں سے؟ جی بالکل, میں چند اشعار سلیکٹ کیے ہیں میں نے. پہلے نعت کے 2 اشعار.
अर्ज़ तैबा में बुला लीजिए सरकार मुझे, अर्ज़ तैबा में बुला लीजिए सरकार मुझे, अब तो लिल्लाह करा दीजिए दीदार मुझे। चाहती हूँ कि मैं रोज़े पे सुनाऊँ नातें, काश मिल जाए ये मौका सरे दरबार मुझे, और पूरी हो जाए मेरे दिल की तमन्ना आका, आपके दर से मिले दीदाए बेदार मुझे। आमीन। और एक गज़ल के दो शार। लज़्ज़ते गम को बढ़ाओ यारो, लज़्ज़ते गम को बढ़ाओ यारो, कोई तरियाक ना लाओ यारो। धोखा देना है तो दे दो लेकिन, धोखा देना है तो दे दो लेकिन, आस मेरी न बढ़ाओ यारो। और हम घड़ी पल के मुसाफिर ही तो हैं, हम घड़ी पल के मुसाफिर ही तो हैं, हम पे अब अश्क बहाओ यारो। और एक और गज़ल के। उनसे जब दिल की बात होती है, उनसे जब दिल की बात होती है, वजद में मेरी ज़ात होती है, और उनको देखूं तो सुबह हो जाए, वो ना आए तो रात होती है। उनके होंठों से फूल झड़ते हैं, उनके होंठों से फूल झड़ते हैं, खुशबुओं ही में बात होती है। और उनसे मिलना तो मोजज़ा होगा, उनसे मिलना तो मोजज़ा होगा, उनसे ख्वाबों में बात होती है, जबरदस्त, बहुत उनसे ख्वाबों में बात होती है। और एक गज़ल से और दो अशार सुनाती हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। पुरमुसर्रत हो लाज़मी तो नहीं, ज़िंदगी तो अल्लाह की देन है, और जो हालात हैं वो अगर इसमें इस चीज़ का मैंने किया है कि उसको खुश रहना चाहिए, अपने आप को कभी सैड नहीं करना चाहिए। पुरमुसर्रत हो लाज़मी तो नहीं, जो बसर की वो ज़िंदगी तो नहीं, वो जो बदले बदल गए हम भी, वो जो बदले बदल गए हम भी, अरे प्यार था कोई बंदगी तो नहीं, भूल बैठे वो साथ छोड़ गए, एक ताल्लुक़ था दोस्ती तो नहीं, और तुमसे हम प्यार निभाएं ये ज़रूरी तो नहीं, तुमसे हम प्यार निभाएं ये ज़रूरी तो नहीं, तुमको हम अपना बनाएं ये ज़रूरी तो नहीं। और वो जो खाई थी मोहब्बत में हज़ारों कस्में, वो जो खाई थी मोहब्बत में हज़ारों कस्में, आज मोहब्बत के नाम पे बहुत कुछ धोखा दिया जाता है, वो जो खाई थी मोहब्बत में हज़ारों कस्में, उनको हम याद दिलाएं ये ज़रूरी तो नहीं। बहुत खूब, बहुत अच्छी, बहुत अच्छे वे में इन्होंने बयान की अपनी ये गज़ल कि इसका मकसद जो था वो बिल्कुल, इसके अल्फाज का जो कीमत थी वो अदा हो गई, जिस तरह तानिया साहिबा ने हमें ये पढ़ के सुनाई। तानिया साहिबा, आपके घर में ये जब सब चीज़ें आप कर रहे होते हैं, आप अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करती हैं? दोनों चीज़ों को डिस्टर्बिंग तो नहीं होती? नहीं, कभी बेटी ने शिकवा किया हो कि मम्मा आप मुझे टाइम नहीं दे पा रही? नहीं, मेरी बेटी भी माशाल्लाह सोशल मीडिया से रिलेटेड है, वो भी पढ़ती भी है, पढ़ने के वक्त पढ़ाई करती है, जिस वक्त उसका शौक़ होता है वो अपनी टिकटॉक बनाती है। ये बच्चों का आजकल तो टिकटॉक, मैंने उनको कभी मना नहीं किया। जो एक टिकटॉक में मैंने बात समझाई वो मैं यहाँ भी कहूँगी कि अपने बच्चों को करें, उसको चेक कर देना। दूसरा, ड्रेस लड़कियों का मैंने हमेशा ये कहा कि बेटा ड्रेस आपका उड़िया नहीं होना चाहिए, ठीक है? एक आपका ड्रेस उड़िया ना हो, और दूसरे आप डांस वांस ना कर रहे ऐसे ही। बाकी आप एक्शन कर सकते हैं। तो उसमें टैलेंट था, मैंने देखा था, तो उसको इजाज़त है। पढ़ती है, अभी 7th में है, मेरी बच्ची छोटी है अभी, लेकिन ये कि उसमें टैलेंट है। और जैसे मेरा दिल है कि अपनी चीज़ दे देना, ये चीज़ें उसमें भी हैं। और मैंने अपनी किताब उसी के नाम इंतसाब की है, और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ जैसे मैं अपनी वालिदा के नक्शे कदम पे चल रही हूँ, मेरे बाद मेरी बेटी भी उसको संभालेगी इंशाल्लाह। जाफर साहब, आपकी जब छुट्टी होती है, आप थोड़ा सा क्राइम से आज आपको बाहर निकालते हैं, क्योंकि आप जिस तरह बैठे हैं वो भी हमें लग रहा है हम यहाँ क्राइम कर रहे हैं। जब आपकी छुट्टी होती है तो आप घर में उस दिन भी क्राइम ढूंढ रहे होते हैं, या फिर अभी छुट्टी को रिलैक्स करते हैं, एंजॉय करते हैं? असल में जब हम घर जाते हैं तो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि घर में वही मज़े की बात आ जाती है। बच्चों में मेरी माशाल्लाह 3 बेटियाँ हैं। मैं जब अपनी छोटी बेटी का नाम है हया फातिमा, तो वो कुछ मुझ में इस तरह घुली मिली हुई है कि शायद ही मुझे
کوئی بات یاد رہتی ہو جب میرے پاس ہو. تو فون کال ایک ایسی چیز ہے کہ فون کال کو ہمیں اٹینڈ کرنا ہماری مجبوری بن جاتی ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی چیز اس میں ایسی جڑی ہوئی ہوتی ہے جس کو نہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے سننا پڑتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن لوگوں کو فون سن کے بھی بڑی تسلی ہو جاتی ہے کہ اس ٹائم سب سے مشکل ٹائم ان کا وہی ہوتا ہے جب وہ ہمیں کال کر رہے ہوتے ہیں, ان کو کوئی رسپانس کرنے والا نہیں ہوتا. تو میں نے اپنی زندگی میں یہ سوچا کہ اگر میں 5 منٹ کے لیے کسی کی سن لوں گا تو اس کے بعد میں اگر اس کے بارے میں کوئی بات کروں گا تو میں اسے یہی کہہ دیتا ہوں کہ میں آ رہا ہوں یا میں کسی کو بھیج رہا ہوں, تو اس کے وہ جو درد ہے وہ بڑھ جاتا ہے, وہ کافی کم ہو جاتا ہے, اسے حوصلہ مل جاتا ہے کہ اس ٹائم ہمارے ساتھ کوئی ہے. بالکل. سننے کی قوت مدافعت ہے نا, اس کو میں نے زیادہ رکھا ہوا ہے کہ میں سنتا ہوں کیونکہ وہ اس کا لمحہ ہی صرف اس میں شور زیادہ ہے, اس میں اس کے درد زیادہ ہے, اس میں اس کی تکلیف زیادہ ہے. تو وہ جو سننا ہے وہ چاہے میں گھر میں بھی ہوں تو میں نہیں رک سکتا. بیوی بچوں کو باہر لے کے جاتے ہیں گھمانے کے لیے؟ بالکل ضرور جاتے ہیں. ہیں. تو وہاں پہ جب آپ اگر کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں, وہاں جا کے بھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو فوڈ ہے فوڈ کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, گندگی تو نہیں ہے, یا پھر آپ اپنی چھٹی میں, مجھے لگتا ہے آپ کی پرسنالٹی دیکھ کے مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ ہر جگہ کرائم ہی ڈھونڈ رہے ہو. نہیں, یہ بات حقیقت ہے. بیٹا ہے بڑا, وہ اکثر یہی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بلنگ سے پہلے جب کھانا ٹیبل پہ لگ جاتا ہے تو اس کی نظر میرے پہ بالکل فوکس ہوتی ہے. وہ سیم میری طرح ہی ہے. میں نے اس کو اب سیکنڈ ایئر کر رہا ہے, اس کو بھی ایز اے صحافت میں وہ پکڑتے ہوں گے کہ پاپا پلیز بیٹھ جائیں یہاں پہ, کرائم مت شروع کر دیجیے گا. وہ کہتا ہے کہ مما آئی ہے اب مہربانی کریں چھوڑ دیں, کوئی بات نہیں, کھانے کا ٹائم ہے, صرف کھانا ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ وہ چیز جو میرے میں ہے وہ میرے بیٹے میں بھی ہے, تو پس پردہ وہ بھی اس پہ کام کر رہا ہوتا ہے. نہیں ٹھیک ہے, وہ تو کرنا چاہیے, لیکن کبھی بیگم نے شکوہ کیا آپ سے کہ بہت ہوگی کرائم, اب تھوڑی دیر ہمیں بھی دے دو؟ یہ شکوہ ہمارا تاحیات رہے یعنی کہ ہر عورت کی دکھتی رہ گئی رہے گا. اس کو دور کرنے کی ہم جتنی بھی کوشش کریں یہ ایسا ہے نہیں. لیکن ایسا نہیں ہے, اور عورتیں تو بہت چھوٹی سی چیز میں خوش ہو جاتی ہیں. کسی دن آپ جاتے جاتے اگر ان کے لیے 2 گجرے لے جائیں گے, آپ کی بھی اتنے میں خوش ہو جائیں گی, ہاں رستے میں ان کو میں یاد تھی, میرا خیال آیا. بالکل ایسا ہی ہے. تو اگر آپ نہیں لے جاتے ہیں تو آئندہ لے جائیے. ہاں, شو میں میں ایک بات ضرور کروں گا, میں جو ناشتہ ہے وہ بیگم کی مرضی سے کرتا ہوں. ویری گڈ. اس میں اس کی سب خوشیاں شامل ہوتی ہیں. وہ جو لمحہ ہمارا صبح کا ہم سے گھر روانگی کا ہوتا ہے نا, وہ میری زندگی کا سب سے اچھا لمحہ ہوتا ہے. بہت اچھا. لیکن بیگم بھی تو جتنے بھی جاؤں, لیکن جب میں صبح گھر سے جاتا ہوں نا تو مجھے بہت اچھے طریقے سے رخصت. کھانے پہ آپ کا کبھی رات کو ویٹ کرتی ہیں کہ آپ آئیں گے تو اکٹھے کھانا کھائیں گے, یا پھر وہ ٹائم نہیں ہے؟ میں نے وہی بتایا کہ ہمارا جو سوپ ہے وہ مارننگ کے ٹائم پہ. ٹھیک ٹھیک. وہ مجھے صبح جب گھر سے رخصت کرتی ہے تو وہ بہت اچھا لمحہ ہوتا ہے. جو سارا دن جو ہے نا وہ مجھے گھوم پیاس جو ہے نا اس میں گزر جاتا ہے. لیکن کبھی ایسا اگر آپ نے چینج دینا ہے نا, آپ جاتے جاتے اپنی بیوی کے لیے آج ہی, بلکہ کبھی کیوں تانیہ میڈم آج ہی کیوں نہیں جاتے ہوئے اپنی بیوی کے لیے 2 گجرے, لیکن وہ جتنا کہ ماشاءاللہ کتنے سال ہو گئے جب سر آپ کی شادی کو؟ میرے ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں. اور کتنے سال ہو گئے شادی؟ 25 سال. تو اگر کبھی کبھی لے کے گئے ان کے لیے ایسی چیزیں؟ بہت سی ہماری خوشیاں ہیں جس میں ہمارے بڑے دن ہیں, جس میں ہم خاندان کی شادی. اچھا, میں کہتی ہوں سارے ڈیز منائے جاتے ہیں, مدر ڈے, فادر ڈے, برادر ڈے, سسٹر ڈے, وائف ڈے کیوں نہیں منایا جاتا؟ یہ غلط ہونا چاہیے. وہ ایک دن میں نا وائف کو یہ ایکسپلین اور منا نہیں سکیں گے, ان کے لیے بہت بڑا ایک چیپٹر ہے. جب آپ نے صحافت کا جو یہ ہے آغاز کب کیا اس کے اندر؟ صحافت کا آغاز میں نے تقریباً 10 سال ہو گئے, اور 10 سال میں میں نے کافی چینل سے کام کیا. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ میری جو کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی کے لیے کوئی مداوع ہو. اچھا, آپ کو اس دوران کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ صحافت میں بہت مشکلات ہیں, بہت زیادہ مشکلات ہیں, اور آپ جس پیشے سے تعلق رکھتے ہیں اس میں تو بہت زیادہ مشکلات ہے, جان کا خطرہ بھی ہے. بالکل. ہمیں بڑی طنز باتیں بھی سہنی پڑی اور بڑی مشکلات اس طریقے سے آئی. یہ تھریٹ وغیرہ بھی آتی ہوں گی آپ کو کبھی؟ تھریٹ بھی آتی ہیں. اس شعبے سے میرا تعلق ہے, ایک ہم کسی کی خبر اچھی لگا دیں تو ہم بہت اچھے ہو جاتے ہیں, جب ہم اس کو آئینہ دکھا دیں تو ہم اس کے لیے برے. جی میں جی ملائیں گے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر آپ. تو ایسے ہی ہماری جو جس بیٹ میں ہم ہیں, اگر ہم اپنے ضلع انتظامیہ کی بات کرتے جائیں یا ہم پنجاب پولیس کی بات کرتے جائیں, ہم جب وہ حقائق سامنے لے کے آتے ہیں تو
ان کو بھی اچھے نہیں لگ رہے ہوتے. تو یہ اب ہماری نا عادت بن چکی ہے. اب یہ سارا کچھ فیس کرنا, اس پہ کام کرنا, وہ عادت بن چکی. یہ سکھ دکھ جو ہے آج تک جتنا بھی ہے نا صحافت پہ ہمیشہ حملہ ہوتا رہا ہے. ہم نے ہر دور میں آپ کو اچھا جب سب آپ کو شوق کب سے آیا؟ اسکول لائف میں آیا, کالج لائف میں آیا, اسٹڈی کرتے ہوئے کہ میں صحافت کی طرف میں نے جانا ہے, یہ شعبہ اختیار کرنا ہے؟ کچھ میرے علاقے میں میں ایک علاقہ دیہات سے تعلق رکھتا ہوں, تو وہاں کی جو محرومیاں تھیں وہ بننا تو چاہتا تھا میں وکیل. میری کوشش تو تھی کہ میں لا کر کے کچھ اپنے علاقے کے لیے کچھ کروں, لیکن وہ جو محرومیاں تھیں نا تو وہ مجھے دیکھے دکھائے ضلعی انتظامیہ سے شروع ہوئے شکوے گلے صحافت کی طرف کہ میں جو ہے نا وہ اپنے گاؤں کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو اسی سے مجھے وہ صحافت کا شوق پڑا. اسی سے میں نے پھر ان چیزوں کی نشاندہی کرنا شروع کی. پھر ان نشاندہی سے میں نے ان پہ کس طرح ایکشن ہوتا ہے, کس طریقے سے وہ سہولیات جو لوگوں میں میسر ہوں وہ کیا طریقہ کار ہے, اس کو اڈاپٹ کرتے کرتے میں اچھا صاحب آپ نے شادی پسند کی ہوئی ہے یا شادی جو میری ہے وہ میرے اپنے ہم لوگ جو دیہات کے لوگ ہیں, آج بھی ہمارا کلچر وہی چل رہا ہے. آج بھی ہم آپس میں رشتہ دار جو ہیں وہ ایک دوسرے کے جو بڑے بزرگ ہیں وہ فیصلہ کر لیتے ہیں. وہ یعنی بچپن والی ہے کہ بچپن میں پیدا ہوتے ہی یہ میری ہے اور آج سے جعفر تمہارا ہے؟ نہیں, بڑوں کی باتیں جو ہیں ابھی بھی فیصلے جو ہیں ہم اسی طریقے انہی طرح چل رہے ہیں کہ میرے جو والد صاحب تھے ان کی مرضی تھی میرے اپنے بھائی کی طرف شادی, یعنی کہ میرے چچا زاد کے گھر میری شادی ہوئی. تو ہمارے 5 بھائی ہیں, سسٹر نہیں ہمارے 5 بھائیوں کی شادی جو ہے اپنے چچا زاد کی طرف ہوئی. تو جو میرے گھر میں میری مسز اور میری جو بھابھی ہے وہ دونوں بہنیں ہیں. ہماری ایک ہی دن بارات گئی, ایک ہی گھر کے اندر. ہم 2 بھائیوں کی شادی ایک ہی دن میں ہوئی. تو ایسے 2 میرے بڑے بھائی تھے, ان دونوں کی بارات بھی ایک ہی گھر میں ایک ہی دن میں. یعنی کہ آپ نے جلدی کام ختم کیا ہے کہ 2 کا پورشن آئے. بالکل. تانیہ صاحبہ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ بیٹا یہ بہت لمبی کہانی ہے. یہ 2 لفظوں میں بیان کر دوں گی. صرف تانیہ وہ نہیں قسمت میں تو رونا کیسا, تانیہ وہ نہیں قسمت میں تو رونا کیسا, روگ چاہت کا لگائیں یہ ضروری تو نہیں. یہ آپ کی ابھی ہے شعر, آپ آگے کہیں؟ نہیں بس یہی شعر. تو یہ تو دیکھنے والے پریشان ہو گئے ہیں کہ آپ نے یہ کیا بات کر دی. میں بہت بہادر عورت ہوں عورت لیکن ایک بہادر عورت ہوں, اور میں نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر بھی کیا ہے. میں نے 3 شادیاں کی اور میرے جو بے وفائی کی وجہ سے میں نے اپنے شوہروں کو چھوڑا ہے, کیونکہ وہ میرے ہوتے ہوئے کسی اور کے ہو جائیں یہ مجھے برداشت نہیں. شادی کر لیں دوسری وہ برداشت ہے, لیکن میرے ہوتے ہوئے مجھے اگنور کریں. عورت کی سب سے بڑی دکھ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا شوہر اس کو اگنور کر رہا ہے. دوسری شادی کرنا اللہ کا حکم بھی ہے. اگر آپ کسی کو سہارا دے رہے ہیں, بیوہ ہے, مطلقہ ہے, تو وہ اللہ کا حکم بھی ہے, اور اس پہ مجھے کبھی کوئی اعتراض نہیں رہا. لیکن بات یہی ہے کہ اگر وہ شادی بھی نہیں کرنا چاہ رہے اور صرف مجھے اگنور کر رہے ہیں, بے وفائی کر رہے ہیں, تو میں نے بہت طویل عرصہ ان کے ساتھ گزارا. پہلے شوہر کے ساتھ 16 سال گزارا, پھر اس کے بعد شروع میں نہیں تھا ایسا, لیکن جب ایسا ہوا تو میں نے چھوڑ دیا. دوسرے شوہر کیے, ان کے ساتھ بھی 16 سال گزارے. لیکن انہوں نے آپ کو لیکن انہوں نے آپ سے کوئی گلہ کیا یا صرف آپ ہی کو گلہ تھا؟ نہیں, انہوں نے اپنی دنیا الگ بسا لی مجھ سے دور. ٹھیک. تو میں نے بہت عرصہ انتظار کیا, 10 سال, 8 سال, 16 سال. ایک سے شادی رکھی, دوسرا 16 سال, 32 سال تو وہ گزر گئے. اب میں تقریباً 12-13 سال سے جو ہے اکیلی ہوں. بیچ میں میں نے ایک نکاح اور کیا تھا ابھی 3 سال پہلے, کیونکہ میں تو نکاح یہ سمجھتی ہوں کہ نکاح کرنا فرض ہے, سنت ہے, عورت کا تحفظ ہے. لیکن جب وہ تیسرے شوہر نے مجھے تحفظ ہی نہیں دیا, اور ان کی چاہت یہ تھی, اور میں برملا کہتی ہوں, میری کتاب میں بھی ہے کہ میں ان مرد حضرات سے کہتی ہوں کہ اگر آپ دوسری شادی کرتے ہیں تو کوئی برائی نہیں, لیکن خدا را اس کو تحفظ دیں. اگر اس کو تحفظ نہیں دے سکتے تو اس کی زندگی برباد نہ کرو, اس کے دل سے مت کھیلیں. بالکل صحیح. تو مجھے تنہا سلگنے دو, نہ ہو تم نہ غم بانٹو, مجھے تنہا سلگنے دو. تو میں اب
अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मजबूत हो चुकी हूँ बिल्कुल कि ऐसे अब मुझे मर्द के नाम की ज़रूरत नहीं रही, उसके सहारे की ज़रूरत नहीं। अब मैं यही सोचती हूँ मेरे साथ मेरा अल्लाह है और मेरे बहुत से मुँह बोले स्पिरिचुअल बेटे हैं, बेटियाँ हैं, भाई हैं। बहुत मैं मुतमईन हूँ अपनी लाइफ से और मैं अल्लाह के कहने के मुताबिक जो है कोशिश कर रही हूँ कि चलती रहती हूँ जानिबे मंजिल, सारी दुनिया से बेखबर तन्हा। अगर ज़िंदगी में हुआ कोई अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में लिखा है और तो ज़रूर निकाह करूँगी, लेकिन निकाह के अलावा किसी से कोई दोस्ती नहीं है। सब मेरे दोस्त हैं लेकिन कोई एक ख़ास नहीं है। बिल्कुल ऐसे ऐसे। जाफर साहब जाते जाते हमारा प्रोग्राम एंडिंग की तरफ जा रहा है, आप हुकूमत से कोई अपील करना चाहेंगे जराइम की रोकथाम के लिए या कोई पैगाम देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं वालिदैन के लिए भी पैगाम मैं दे चुका हूँ कि अपने बच्चों से प्यार करें, उनके फ्रेंड बन के रहे हैं ना, उनके फ्रेंड बन के हाँ रहें। बिल्कुल अगर बिल्कुल। वो कॉलेज या स्कूल की लाइफ में हैं तो उनके साथ प्लीज़ 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 उनके साथ मिलें, उनको उनके बारे में जानें, उनके स्कूलों में उनके साथीज़ा से मिलें, उनके टीचर से मिलें, तो उनके बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो अच्छा होगा। हुकूमत से भी मैं ये ज़रूर इल्तिजा कर रहा हूँ कि हमारा जो गुर्बत की वजह से ये क्राइम आ रहा है तो कोशिश करें कि कुछ ऐसे सबब बनाएं कि वो लोग इस हद तक क्राइम में जाएं ना। अगर हम उनके बारे में नजायज़, अगर मैं अपने थानों की बात करूं, मैं अपने अफसरान की बात करूं, अगर वो एक गुनाह करते हैं तो 10 गुनाह हम उनके अंदर ऐड कर देते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ से उनका जो कैरियर है वो जब जेल के अंदर जाते हैं, उनको जब ये पता होता है कि हमने एक जुर्म किया है, 10 जुर्म हम पे डाल दिए गए हैं, तो वो वहाँ पे मज़ीद तैयार होता है। तो ये जो हम खुद तैयारी का उनको एक समा दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, तो ये खुदारा मैं हुकूमत से और इदारों से गुजारिश करूँगा थोड़ी सी सज़ा के लिए उसके साथ इतनी नाजायज़गी ना करें कि वो बाहर आए, वो इस तरह फुलाद बन के आए कि वो आते ही कोई अच्छा सोचता ही नहीं है, उसका अच्छे फिर दोस्त भी नहीं बनते, वहीं से दूसरे दोस्त तैयार हुए होते हैं, वो उनको अपनी तरफ लेके जाते हैं कि तुम्हारे बारे में पहले इतने झूठे केस हैं, तो तुम जाओगे तो फिर दोबारा फंस जाओगे, अब हमारे साथ जाओ, फिर वो दलदल के अंदर चला जाता है, उसका वापसी आना मुश्किल है। तो मैं इदारों से स्पेशली ये गुजारिश करूँगा, अगर किसी का जुर्म एक है तो उसको एक ही रहने एक दें, सजा दी जाए, क्योंकि ये देखा गया कि 16 और 10 ना जोड़े जाए कि जो लोग पैगाम है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बारे में ठीक। तानिया साहिबा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी ख़ास तौर पे ख़वातीन को, हुनर सीखें, हुनरमंद बने, हौसलामंद बने। ठीक है, ज़िंदगी जो है वो एक दफ़ा मिलती है, उसको खुश होकर गुजारें। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मसाइल आ जाएं तो उसको सब्र के साथ बर्दाश्त करें और समझें कि ये हमारे मुकद्दर में था। और बाकी ये कि शादी की नाकामी कोई जो है ये नहीं वजह, ये नहीं है कि भाई आप देखिए आज मैं कितनी कामयाब और कामरान हूँ, आज मैं मुल्तान का एक बड़ा नाम हूँ, अल्लाह ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है, बहुत बड़ी नात खान हूँ, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह शायरा हूँ, कितने आपने सब जी। और मेरे साथ कोई मर्द नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी में अकेली चल रही हूँ। तो औरत अकेली नहीं है, लेकिन उसको अपनी इज्जत करवानी चाहिए। सही है, अगर वो अपनी बिल्कुल। इज्जत करवाना चाहती है, पढ़े, अपने लिबास को, अपनी गुफ्तार को, अपने किरदार को बुलंद रखे, तो कभी वो पीछे नहीं रह सकते। बिल्कुल ऐसे। तो जी नाजरीन, आज का प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ इख्तिताम हो गया, ख़त्म हो गया, लेकिन जाते जाते जहाँ से मैंने टॉपिक शुरू किया था कि जैसे कि सब लोग कहते हैं कि हम मज़े में हैं, हर कोई ऐसा नहीं है। अब आपने तानिया साहिबा को देखा, जहाँ इनकी ज़िंदगी के इतने रोशन पहलू हैं, इतने मोटिवेशनल लेडी हैं, वहीं इनकी ज़िंदगी के पीछे कुछ दुख भी हैं, दुख भरी कहानियाँ भी हैं, लेकिन उनको पसे पर्दा रखते हुए वो आज आपके सामने हंसती मुस्कुराती हुई और लोगों को, ख़वातीन को पैगाम देती हुई कि बाहर निकले, हुनर सीखें और मर्दों के शाना बशाना खड़ी हो। इसी तरह जाफ़र साहब ने जैसे कि माँ बाप से एक रिक्वेस्ट की है कि अपने बच्चों को टाइम दें, इसकी वजह से हमारे क्राइम काफ़ी कम हो सकते हैं। जो बच्चे हैं हमारे, वो जो जनरेशन गलत सोबत में बैठ रही है उससे भी बच सकती है। तो खुदारा थोड़ा सा टाइम अपने बच्चों के लिए भी निकालें। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, इसी टाइम देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस। मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।